نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کی فضیلت بتاؤں گا کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اترے، مدینہ منورہ میں پہنچے، اور حضرت معاویہ بن معاویہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے مقام تبوک پر تشریف فرما تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ 70,000 فرشتے ساتھ ساتھ چلے اور تبوک کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پھر واپس مدینہ منورہ میں لائے گئے اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت کیسے ملی، اتنا بڑا مقام کیسے ملا کہ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کا جنازہ تبوک کے مقام پر پڑھا گیا اور اس کو آپ کے سامنے لایا گیا، تو ایسا مقام کیسے ملا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے ملا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، تو سورۃ اخلاص کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے اتنا بڑا مقام ملا حضرت معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔